اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پی ٹی وی ہوم اسلام آباد سینٹر کی جانب سے پروگرام منزل بمنزل کربلا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں، یہ ایک استعارہ ہے، ایمان کے کفر پر غلبہ پا لینے کا استعارہ، مظلوم کے ظالم سے نبرد آزما ہو جانے کا استعارہ، حق کے باطل سے ٹکرا جانے کا استعارہ۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں محترمہ۔ کل ہم نے مدینہ سے روانگی کا ذکر کیا، امام مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ مکہ میں امام کا ورود یہ کن تاریخوں میں ہوتا ہے؟ 28 رجب کو یہ قافلہ چل چکا ہے، اور جب یہ مکہ میں ورود ہوا ہے، اس کے بعد امام کا وہاں طرز عمل کیا ہے؟ امام نے کیا صورتحال جو ہے ان کو درپیش رہی وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 شعبان کو فرزند رسول وارد مکہ ہوئے اور وہاں پر لوگوں کو یزیدی فتنے سے آگاہ کرنا شروع کیا، اور یہ بہترین وقت تھا جس کا انتخاب کیا سید الشہداء نے۔ اسی سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ان کا ویژن کیا تھا، ان کی بصیرت کیا تھی، کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ابلاغ کے ذرائع نہیں تھے، کمیونیکیشن اس طرح لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا فرزند زہرا نے بہترین موسم کا انتخاب کیا کہ جو موسم حج ہے، اور پوری دنیا سے، پورے ورلڈ سے وہاں پر مسلمانوں کی نمائندگی اس میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب فرزند رسول جب مکہ میں آئے تو ان کے پیش نظر کچھ اہداف و مقاصد تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ ایک میڈیا مہم چلانا چاہتے تھے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ حج اور بیعت فاسق یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ اچھا، آپ نے بیعت فاسق کا لفظ استعمال کیا، اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ بیعت اور پھر بیعت فاسق یہ کیا سلسلہ ہے؟ بیعت کہتے ہیں اپنے نفس کو بیچ دینا، اور فاسق جو علی اعلان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، فاسق اس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ مولا نے فرمایا معلن بالفسق، فسق یعنی برا عمل، فاسق یعنی برا عمل انجام دینے والا۔ تو اس کے بارے میں وہ پہلے فرما چکے، معلن بالفسق جو علی اعلان برائی کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی پردہ ابہام میں نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس نے لبادہ اڑھا ہوا ہے تو لوگ سمجھتے ہوں کہ وہ دیندار ہے، متدین ہے، متشرع ہے، شریعت رسول کا پابند ہے، اسلامی تعلیمات کو پریکٹس کرنے والا نہیں۔ لوگ جانتے ہیں علی اعلان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، منبر پہ بیٹھ کے ارتکاب کرتا ہے، محرمات الہی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اب اس شخص کی تم نے بیعت کی، اور ادھر تم حج کر رہے ہو۔ اور حج کیا ہے؟ حج یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں فلسفہ حج کیا ہے۔ حج تمہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ حج تمہیں مرضی مولا کے حصار میں رہنے کا سبق دیتا ہے۔ حج تمہیں رضائے الہی کے جادے پر گامزن ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ حج تمہیں بتاتا ہے کہ لباس التقوی ذالک خیر، سارے علاقائی لباس اتار دو، اپنی ثقافت کو چھوڑ دو۔ تمہاری ثقافت وہ ہے جو اسلام کی ثقافت ہے، تمہارا کلچر وہ ہے جو اسلام تم سے متعارف کروائے، تمہارا اوڑھنا بچھونا، تمہاری زندگی۔ اور وہاں پہ جب آتا ہے تو تمہیں اسلام کے ریئل ہیروز سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مومن حسن نیت تو رکھتا ہو، پاکیزگیاں تو رکھتا ہو، نیکی کی راہ پر چلنا تو چاہتا ہو، مگر اس کے پائے ثبات میں کہیں لغزش آ جائے، کہیں وہ کمزوری محسوس کرے، لہٰذا حج کروا کے اسے تقویٰ سکھایا جاتا ہے، تاکہ وہ جب سعی صفا و مروہ کرے تو کردار جناب حاجرہ کی یاد تازہ ہو جائے، وہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھے تو اِنَّ ابراہیم کان امتاً قانتا، اس ہیرو کی یاد تازہ ہو جو اکیلا اپنے وجود میں ایک پوری ملت اور کائنات تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میدان منی میں جا کے رمی جمرات، مشرکین و کفار سے برات از مشرکین کا سبق یاد کر کے آئے۔ اِنَّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا پورا وجود، میری زندگی، میرا لمحہ لمحہ رضائے مولا کے مطابق بسر ہونا چاہیے۔ تو یہ تم کیا طواف کر رہے ہو؟ ادھر اسلام مسخ ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کا بے دریغ خون بہایا جا رہا ہے، اور لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، آرسن کا بازار گرم ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، رشوت کھائی جا رہی ہے، باطل ذرائع سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم اتنا زیادہ ہے کہ یہ لوگ اخلاقی اقدار تو کیا انسانیت ہی سے عاری ہو چکے ہیں۔ تو اس حاکم کی بیعت کرنے کے بعد
تم خانہ خدا کا طواف کر رہے ہو, تم پتھر مٹی کے گھر کا طواف نہیں کر رہے, رضائے مولا کا طواف کر رہے ہو. تو ایک تو لوگوں کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا, یہ مقصد تھا. اچھا, آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ مکہ میں داخل ہوئے اور یہ جو ہے ایک طریقے سے اس وقت کے زمانے میں میڈیا کیمپین یزید کے خلاف یہ تھی. ایام حج چل رہے ہیں, حج کا سلسلہ جاری ہے, ایسے میں وہ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے امام عالی مقام علیہ السلام نے عین حالت حج میں احرام کھول دیا اور مکے سے کوچ کر گئے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آقا نے عین موسم حج میں اور جب حج شروع ہونے والا اور لوگ عرفات کی جانب کوچ کر رہے ہیں, نقارہ کوچ پہ ضرب لگائی. کیونکہ ایک طرف تو حج کی تعلیمات جو ہے بتائی جا رہی ہیں, امام بتا رہے ہیں کہ حج کی اہمیت کیا ہے, اور پھر خود جو ہے وہ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے آگے, تو یہ کیا اس میں بہت سے نکات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ امام کا وہاں سے کوچ کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا انفجار ہے امت اسلامیہ کے لیے, کہ انہیں لرزہ برندام کر دے. کوئی عام مسلمان تو نہیں جا رہا, عام مسلمان بھی موسم حج میں 8 ربیع الاول کو نکلتا ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں. اور یہ کون جا رہا ہے؟ یہ فرزند رسول, یہ وہ ہے جس کا تعارف آقا نے اپنے محافظ کے طور پہ کرایا, دین کے محافظ کے طور پہ. اور یہ جا رہے ہیں, اور کون ہے جس نے 1 نہیں 2 نہیں 25 حج علی قدمہ ہے, اپنے قدموں پہ چل کے پیدل خانہ خدا کی کیے, وہ احرام حج توڑ کے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب سید الشہداء یہ میڈیا کیمپین کر رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے, تو ادھر دشمن بھی باخبر تھا اور وہ مانیٹر کر رہا تھا ان کی نقل و حرکت کو. تو اس نے لباس حج میں, لباس احرام میں خنجر چھپا کے کرائے کے قاتلوں کو بھجوا دیا تھا کہ حالت طواف میں سید الشہداء کو قتل کر دیا جائے, اور پھر کرپٹ حکومتیں جو کردار ادا کیا کرتی ہیں کہ وہ خود ہی صاحب عزا بن جائیں, خود ہی سوگوار ہو کے بیٹھ جائیں, اور وہ بعد میں یہ کہیں کہ فرزند رسول کو کس نے قتل کیا, جھوٹی انویسٹیگیشن شروع ہو جائیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں قتل کر دیا, کیا محرکات تھے, اور خون رائگاں ہو جائے. ایک تو خانہ خدا کی حرمت ضائع ہو, دوسری بات یہ کہ فرزند رسول کا خون رائگاں ہو جائے. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ سید الشہداء, جیسا کہ میں نے ابتدا میں گزارش کیا ہے, کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس زمانے میں خبر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل کرنا کتنا مشکل ہے. تو ان تمام پہلوؤں پر وہ مکمل طور پر متوجہ تھے, الرٹ تھے. اسی لیے بقول علی شریعتی وہ اپنی شہادت کے خطیبوں کو اپنے ہمراہ لے کے چلے. جب تک خود زندہ تھے خود اہتمام کیا. اہتمام کیا کیا کہ سید الشہداء نے ہر منزل پر وہاں خطبات دیے. اب وہاں پر جتنی نمائندگی تھی مسلم کمیونٹی کی پوری دنیا سے, پورے ورلڈ سے, اگر وہ آقا کے پیغام کے تمام خصائص سے متفق نہ بھی ہوں, بالفرض, بفرض محال, کیونکہ ہیں تو مسلمان, اور مسلمان وہ ہے جو آقا کا امتی ہے, جو آقا کا کلمہ گو ہے, اس نے رسول کی رسالت کی حقانیت پر ایمان لانے کے بعد ان کا کلمہ اپنی زبان پہ جاری کیا, وہ آقا کے صدق گفتار سے آگاہ ہے. تو جب آقا نے سید الشہداء کا تعارف ایسا کرایا کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, تو وہ امام حسین کے شرف کا قائل ہے, وہ ان کی قدر و منزلت کا معترف ہے, اور ان کا احترام اور ان کی عقیدت اس کے دل میں ہے, اس کا دل لبریز ہے ان کے احترام و عقیدت سے. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سید الشہداء کو احترام کی نگاہ سے نہ جانتا ہو. میں فرض محال ہم گشت سنائی دینے لگی جو آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحے لمحے قدم قدم پہ لوگوں کو کربلا کے واقعات سے آگاہ کرتے تھے, ان شہزادوں کی ولادت سے لے کر اپنی زندگی کے, دنیاوی زندگی کے اختتام تک مسلسل لوگوں کو باخبر کرتے رہے. لہٰذا اب جب فرزند رسول چلے تو جو اصحاب سفر کر سکتے تھے یا جو موجود تھے یا جن تک یہ پیغام پہنچا کہ فرزند رسول عازم سفر ہیں, تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبہ اللہ, دین سے خاموشی انہیں انحراف کی شکل پیدا کرتے ہوئے نظر آنے لگی. جس نبی الانبیاء کی تصدیق کا, جس نبی الانبیاء کی تصدیق انبیاء پر لازم ہے, اس نبی الانبیاء کی تصدیق کا شرف رکھنے والے حسین سے وہ کیسے رخ موڑ سکتے ہیں؟ اور بے شک ان پہ بڑھاپا آ گیا, لیکن وہ حق کا ساتھ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ باطل کی چوکھٹ پر جھکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بھوک ہے, پیاس ہے, تکالیف ہیں, لیکن وہ فرزند رسول کے ساتھ ہیں, اور انہیں صرف یہ فکر ہے کہ آل رسول بھوکی پیاسی ہے. اس لیے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور پھر شب عاشور جس طرح سے انہوں نے وفاداریاں پیش کی, وہ بھی بات کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے, تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے کہ کیا جذبے اور ولولے تھے ان کے. اور پھر جس طرح عاشورہ کے دن انہوں نے خود کو خیمہ گاہ حسینی کے سامنے
ایک محافظ کے طور پہ اس طرح پیش کیا کہ جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک دم میں دم باقی ہے، جب تک رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، تب تک کوئی تیر خیمہ حسینی میں پیوست نہ ہونے پائے۔ پھر ظہر عاشورہ کی نماز کا منظر، بالکل زہیر ابن قین کا وہ واقعہ، اور سعید ابن عبداللہ، زہیر ابن قین، دو یہ اسلام کی برجستہ شخصیات، یہ آقا کے سامنے کس طرح انہوں نے خود کو روکے رکھا، اور کیفیت یہ تھی کہ 2 رکعت نماز اور اس میں یہ مسلسل اپنے سینے پہ تیروں کو روک رہے تھے تاکہ امام حسین کی نماز کی ڈھال بنے رہے یہ دو اصحاب۔ جی، امام کی نماز ختم ہوئی اور ان کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ امام نے، آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا، پہلے سے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے نانا نے مجھے خبر دے رکھی ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے، رضائے الہی یہ ہے کہ مجھے میری شہادت جو ہے وہ دین کو درکار ہے۔ اجازہ امامت سے امام یہ جانتے ہیں کہ میں نے شہید ہونا ہے، جس کی وجہ سے وہ مکہ سے کوچ کر کے عراق کی جانب گئے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ امام نے ارشاد فرمایا راستے میں کہ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر تم کسی اور سرزمین کی طرف جانے دو، اگر میں سرزمین یمن کی طرف چلا جاتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دو تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا یہاں پر یہ ہمیں تضاد نہیں دکھائی دیتا کہ ایک جانب تو امام شہادت کا علم رکھتے ہیں، دوسری جانب وہ اشقیاء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانے کی اجازت دے دو؟ دیکھیے، پہلی بات تو جو آپ نے کہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جو مستند ہیں اور تسلیم شدہ روایات ہیں، قطع نظر اس کے کہ امام خود بھی علم غیب رکھتے ہیں اور امام جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روایات ہیں کہ آقا جب 28ویں رجب کی شب نانا کی مرقد پر گئے اور جا کے فرط جذبات میں قبر نبی سے لپٹ گئے، اور انہیں ایسا احساس ہوا کہ جیسے یہ حضور کا سینہ ہو، اور اس طرح سے انہیں سکون اور راحت محسوس ہوئی، وہ سو گئے۔ تو جب سو گئے تو عالم خواب میں دیکھا کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مطہر سے باہر تشریف لائے، اور انہوں نے گفتگو فرمائی اور پوچھا کہ آپ کی افسردگی کا سبب کیا ہے؟ تو امام حسین نے عرض کیا کہ نانا، مجھے امت نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ کیا اس شہر میں اتنی جگہ نہیں کہ حسین اس میں سو سکے حسین کے دفن ہونے کے لیے؟ تو آقا نے فرمایا، نہیں بیٹا، تم کربلا جاؤ، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین مشیت الہی تجھے اپنے لہو میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور پھر اسی جملے کو سید الشہداء نے آقا کے ریفرنس سے مختلف جگہوں پر بیان کیا۔ جب مکہ سے عازم عراق ہوئے تو جناب عبداللہ راستے میں تشریف لائے تو چلتی ہوئی سواریوں کو روک دیا گیا، اور جناب عبداللہ جب قریب تشریف لائے تو انہوں نے آ کے گفتگو کی اور کہا کہ فرزند رسول، اگر کوئی اور ہوتا تو پیشانی کے بال پکڑ کے میں اس کو روک دیتا، لیکن کیا کروں، آپ میرے امام برحق ہیں، آپ میرے سید و سردار ہیں، آپ میرے آقا و مولا ہیں، میں آپ سے صرف درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ عراق مت جائیے، میں خوف زدہ ہوں، عراق کے حالات نامساعد ہیں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو آقا مسکرائے اور پھر آقا نے بہت گھمبیر لہجے میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، میں جانتا ہوں کہ قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو ایک دم جناب عبداللہ نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں، حدیث کو نقل کیا امام نے، تو فرمایا کہ جب آپ جانتے ہیں تو پھر ان بیویوں اور بچوں کو ہمراہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، پہلے فرمایا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، مشیت الہی مجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اور جناب عبداللہ کے اس سوال پہ جواب دیا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، عبداللہ مشیت الہی یہ چاہتی ہے کہ جب حسین کو قتل کر دیا جائے، سرنو کے نیزہ پہ سوار کر دیا جائے، گلی گلی بازار بازار پھرایا جائے، تو اس وقت جب یہ پروپیگینڈا کیا جائے کہ یہ باغی مارا گیا، تو اس وقت یہ بیبیاں ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی نے قید کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے، یعنی یہ رسن بستہ بیبیاں بے پالان اونٹوں کی پشتوں پہ کھڑی ہو کے اعلان کریں کہ لوگوں، یہ پروپیگینڈا کرنے والے غلط پروپیگینڈا کر رہے ہیں، یہ باغی نہیں، یہ نمازی مارا گیا، یہ وہ ہے جو زبان رسالت چوس چوس کے پلا ہے، یہ رسول کی دختر بلند اختر کا بیٹا حسین ابن علی ہے، یہ دوش رسالت کا سوار ہے۔ تو آقا نہ صرف یہ کہ جانتے تھے بلکہ دوسروں کو آگاہ کر رہے تھے۔ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ان کے علم کی کیا نفی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ جانتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو کربلا میں آئے تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں سرزمین کربلا کو چھوڑ کے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یہ بہت ضروری ہے کہ سید الشہداء یہ کہیں، اس لیے کہ سید الشہداء کو اتمام
ہمیں حجت کرنا چاہیے، آنے والی نسلوں تک کہیں یہ غلط افکار منتقل نہ کیے جائیں کہ حسین ابن علی اقتدار کی طلب میں کربلا میں آئے تھے، اور جب اقتدار نہ ملا اور موت ان کے سامنے اقتدار کی طلب میں آئے تھے، یا پھر یہ کہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے سید الشہداء نے اتمام حجت کیا کہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، میں جنگ نہیں چاہتا، میں دہشت گردی نہیں چاہتا، میں قتل و خون نہیں چاہتا ہوں، میں امن چاہتا ہوں، لہٰذا تم مجھے چھوڑ دو، اور میں بیعت بھی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ یزید نے محدود کر دیا تھا امام حسین کو بیعت میں اور قتل میں۔ اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ بیعت کے لیے تو دو ٹوک ارشاد فرما دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ ابدا، یہ تو تم بھول جاؤ کہ حسین اور یزید یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب بیعت کے لیے فرما دیا تو دوسرا راستہ قتل کا، اب اس کے لیے یہ تو طے ہے کہ قتل ہونا ہی ہے، اب اس کے لیے صرف حکمت عملی کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، اسٹریٹجی وضع کرنی ہے کہ قتل ہوں تو خون رائگاں نہ ہو۔ تو سید الشہداء ان تمام امکانات پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ کل کو لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بنے یہ باتیں، لہٰذا انہوں نے بڑی احتیاط سے اس مقصد کی حفاظت کی، اور بار بار روز عاشوراء یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے چھوڑ دو۔ بعض روایات میں ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ موت سے خوف زدہ، وہ تو اس سرزمین کو معلی بنانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے علم غیب کی تائید اس بات سے ہوتی ہے۔ اگر صرف اس ایک بات کو سمجھ لیں کہ انہوں نے میدان کربلا میں پہنچتے ہی سرزمین کربلا کے ورود کے ساتھ ہی سرزمین کربلا کو خریدا، خریدنے کے بعد قوم بنی اسد کو بلایا اور بلا کے وصیت کی اور قبریں بنانے کا حکم دیا، اور صرف یہ وصیت نہیں کی کہ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا تو تدفین کر دینا، بلکہ فرمایا اہل دل کے قافلے دنیا بھر سے زیارت کے لیے آئیں گے، تم انہیں مہمان ٹھہرانا، ان کی میزبانی کرنا جو میری زیارت کے لیے آئیں۔ تو یہ ان کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ امام کا یہ جو قول کا تضاد نہیں اسے کہا جا سکتا، یہ امام نے دراصل امام ضرورت تھی، اور امام نے دوسروں کا چہرہ بھی دکھانا تھا، دوسری طرف کا جانب کا چہرہ کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن پھر بھی باطل جو ہے وہ حسین کا بتانا چاہتے تھے کہ یہ انسانی اخلاق و اقدار سے کتنے بے بہرا اور عاری لوگ ہیں۔ بے شک۔ ناظرین کرام، منزل بمنزل کربلا ہمارا یہ گفتگو کا سفر محترمہ طیبہ بخاری صاحبہ کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پروگرام کے 4 مرحلے طے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 5ویں پڑاؤ کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔